السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ 5 جولائی، دلائل اور حقائق۔ بہت سے معاملات کی طرح 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدامات پر بھی لوگ تقسیم ہیں۔ ہر کسی کے پاس مخالفت اور حمایت میں دلائل ہیں۔ 5 جولائی کو کچھ لوگ یوم سیاہ اور کچھ یوم نجات مناتے ہیں۔ جعلی مائنڈ سیٹ ضیاء الحق کو محسن کش، جمہوریت دشمن، غاصب، ظالم اور قاتل تک قرار دیتا ہے۔ جنرل صاحب کی حادثاتی موت کے دن کو بھی یوم سیاہ اور کوئی یوم نجات مناتا ہے۔ بھٹو اور ضیاء کے حامی اپنے اپنے ممدوح کے دور کو سنہری دور گردانتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو کٹا پھٹا ادھرا اور آدھا پاکستان ملا تھا۔ انہوں نے بڑی دانش و حکمت سے رفع گیری و شیرازہ بندی کی۔ ان کے کریڈٹ پر بہت کچھ ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی شروعات کی، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کا فیصلہ، اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، آئین کی تشکیل، 33,000 فوجیوں سمیت 93,000 دشمن کی حراست سے قیدیوں کی رہائی، ایک سے بڑھ کر ایک کارنامے ہیں۔ بھٹو سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی جن کو لے کر ان کے خلاف آج بھی کئی حلقے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ بھٹو کے تمام سنہری کارناموں اور کمالات پر ان کا پاکستان کو دولخت کرنے میں کردار پانی پھیر دیتا ہے۔ پاکستان متحد رہتا تو بھٹو صاحب اقتدار میں کم از کم اس وقت تک نہیں آ سکتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی سیٹوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 70 کے انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات قرار دیا جاتا ہے۔ نتائج کی روح سے شیخ مجیب الرحمان اقتدار کے حقدار تھے۔ انہیں اس حق سے محروم کیا تو نوبت پاکستان کے ٹوٹنے تک جا پہنچی۔ یہ شکست ریخت ہزاروں انسانوں کو رزق خاک بنا گئی۔ ہزاروں خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ قتل و غارت اور ریپ مکتی باہنی اور طرف سے بلکہ مکتی باہنی کی طرف سے بنگالیوں کو اشتعال دلانے کے لیے کیے جاتے اور الزام پاک فوج پر لگایا جاتا۔ مجیب الرحمان اقتدار سے دوری برداشت نہ کر سکے، وہ دشمن کے اعلی کار بن کے بنگالیوں کو پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بغاوت اور ہتھیار اٹھانے پر برگزیدہ کرتے رہے۔ قدرت نے بدترین شکست کے ذمہ داروں کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اندرا گاندھی اپنے محافظوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ مجیب الرحمان کو پورے خاندان سمیت سوائے حسینہ کے بنگلہ دیش فوج نے بھارت کے یوم جمہوریہ پر 15 اگست 1975 کو قتل کر دیا۔ بھٹو جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں تختہ دار پر پہنچا دیے گئے۔ پاکستان توڑنے والے تینوں بڑے کردار اور ان کے خاندان بھی بربادی کی داستان بن گئے۔ احتسابی عدالت کے جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی 7 ججوں کی انتظامی کمیٹی نے برطرف کر دیا۔ ارشد ملک نے میاں نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی اور فلنگ شپ ریفرنس سے بری کر دیا۔ مریم نواز گزشتہ سال جولائی 2019 میں ایک ویڈیو اور اعلیٰ پارٹی قیادت کے ساتھ میڈیا میں نمودار ہوئیں۔ ویڈیو دکھاتے ہوئے جج کی طرف سے دباؤ پر فیصلہ دینے کے اعتراف کا دعویٰ کیا گیا۔ اس ویڈیو پر میڈیا میں کہرام کی کیفیت تھی۔ لیگی لیڈروں نے عدالت جانے سے گریز، تاہم میاں نواز شریف کی سزا ختم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ چند روز میں ارشد ملک نے حلفیہ بیان جاری کیا جس میں حیران کن انکشافات تھے۔ میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے علاج کے لیے 6 ہفتے ضمانت پر رہا کیا تھا۔ اس دوران ارشد ملک ان سے رائے محل میں ملے۔ جج عمرے پر گئے تو ویڈیو بنانے والا ناصر بٹ وہاں موجود تھا۔ وہی ارشد ملک کو میاں نواز شریف کے پاس جاتی عمرہ لے گیا تھا۔
اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جج کو ساتھ لے کر حسین نواز کے روبرو پیش کیا۔ حسین نے ارشد ملک کو 50 کروڑ روپے نقد ادا کرنے اور کسی بھی ملک میں سیٹل کرانے کی پیشکش کی، بشرطیکہ کا میاں نواز شریف کو سزا دباؤ پر دینے کا بیان دے دے۔ انتظامی کمیٹی نے اسی اعتراف پر ارشد ملک کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے کر برطرف کر دیا۔ نواز شریف کے ریفرنسز کے فیصلوں میں ارشد ملک پر دباؤ کی ہر جگہ بات ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ ان پر میاں نواز شریف کو سزا اور دوسری بریت کے لیے دباؤ پر یقین رکھتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ملک قیوم نے بھی ایک فیصلہ حکومتی دباؤ میں دیا، جس کے باعث جج کے عہدے سے فارغ ہونا پڑا۔ انہوں نے میاں نواز شریف کی حکومت میں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس حوالے سے اس دور میں ایک آڈیو کیسٹ سامنے آئی جس میں اس دور کے احتساب کمیشن کے چیئرمین سیف الرحمان کم سزا کا گلہ کرتے ہیں۔ یہ کیسٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ ارشد ملک دباؤ، دھونس یا لالچ میں آئے، اگر آئے تو یہ کس طرف سے تھا، اس کے تعین میں ابھی کئی مراحل آئیں گے۔ لیگی حلقوں نے ارشد ملک کی برطرفی پر سرخرو ہونے کا دعویٰ کیا، مٹھائیاں تقسیم، شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ ان کی طرف سے میاں نواز شریف کی سزاؤں کے خاتمے کی امید بھی کی جا رہی تھی۔ دوبارہ ٹرائل ہوا تو بریت کے امکانات کے ساتھ العزیزیہ میں سزا میں اضافے اور فلیگ شپ ریفرنس میں بھی سزا کا خدشہ موجود ہے۔ کیس شروع ہونے سے قبل سماعت کے دوران اور فیصلے کے بعد بھی میاں نواز شریف کے وفاداروں جانثار ارشد ملک سے ملتے رہے۔ میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ ان کے کارناموں کی بھٹو صاحب کی طرح فہرست طویل ہے۔ میٹرو، موٹر ویز، ایٹمی دھماکے، سی پیک، پاور پروجیکٹس، صنعتی ترقی کا عروج اور پھر بہت کچھ ان کے کریڈٹ پر ہے۔ میاں نواز شریف پر میگا اور گیگا کرپشن کے الزامات کو صرف نظر کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف نے جمعے کی چھٹی ختم کی، سود کے خاتمے کی راہ میں حکومت مزاحم ہوئی۔ ممتاز قادری کو پھانسی لگوانے میں تیزی دکھائی گئی۔ امتناع قادیانیت کے خلاف آئین میں ترمیم کر دی گئی۔ کلبھوشن کی گرفتاری پر سرد مہری دکھائی گئی۔ مری میں جندال سے وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیے بغیر 1-2 ملاقات، دہلی گئے تو جندال کے گھر جانے کی ضد، اور پھر ہائی کمشنر کے منع کرنے کے باوجود چلے گئے۔ آخر اس سے تنہائی میں کیا راز و نیاز مقصود تھے؟ جندال سے مل لیے، حریت کا کانفرنس کو نظر انداز کر دیا، ایک موقع پر مسلمانوں کے خون کے کلثوم کو پاکستان بھارت کے درمیان محض ایک لکیر ہی تو ہے قرار دے دیا۔ وزارت عظمیٰ میں نہ رہے تو ممبئی حملوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالا۔ عدلیہ کو ممبئی حملوں کے فیصلے میں تاخیر کا ذمہ دار گردانا۔ پٹھان کوٹ حملے کی FIR گجرانوالہ میں درج کرائی، اور پھر حسین نواز نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر جج ارشد ملک کو رشوت کی پیشکش کی۔ نواز شریف مقبول لیڈر، کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ فوج، عدلیہ سمیت ہر ادارے کا سربراہ مرضی سے لگایا کرتے تھے، اسی کی مجال ان کی طرف آنکھ اٹھا سکے۔ مگر قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص کروڑوں لوگوں کو فریب دے سکتا ہے مگر خدا کو نہیں۔ جس پر بھی الزام دھریں، جس کو بھی دشنام دیں، میاں صاحب کو کسی انسان عرش سے فرش پر نہیں پھینک سکتا۔ بھٹو صاحب کی طرح قدرت کی پکڑ میں آئے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق ہے کہ میاں صاحب کے پاس تائب ہونے کا موقع ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔